بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ سنیوں کے نزدیک بہت ہی سنی جو ہے اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ آج اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے جو ہے نا ان کی کتابوں میں یا سنیوں کی کتابوں میں ان کی کون کون سی گستاخیاں موجود ہیں، جو انہوں نے اللہ کی بھی گستاخی کی ہے اور رسولوں کی بھی گستاخی کی ہے۔ پہلے نمبر پر تو چند ان کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ سنیوں کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ با یزید، ان کا نام ہے با یزید، یعنی کہ یزید کے ابا جان، با یزید ان کا جو ہے نا یہ ان کی کنیت ہے۔ سنیوں کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں کے درمیان جو ہے نا مرتبہ ہے نا، جبرائیل علیہ السلام کا جس طرح فرشتوں کے درمیان مرتبہ ہے، اسی طرح با یزید کا ولیوں کے درمیان جو ہے نا مرتبہ ہے۔ یعنی کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے انبیاء ہیں، چار بڑے فرشتے جو ہیں وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہے، یہ تمام فرشتوں کے انبیاء ہیں، نبی ہیں۔ اسی طرح اگر ولیوں میں کسی کا مرتبہ ہے تو وہ با یزید بستامی کا مرتبہ ہے۔ ان کا پہلا واقعہ جو آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ با یزید ایک دفعہ حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے، تو وہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا اور صرف خانہ کعبہ دیکھا اور میں نے سوچا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، تو وہ واپس آ گئے۔ اور دوسری دفعہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ بھی دیکھا، مکہ بھی دیکھا اور اللہ کو بھی دیکھا۔ اب یہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ یہ کسی نبی نے بھی نہیں دعویٰ کیا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا تو اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ وہ وہاں پر ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھو، میں تھوڑی سی اس کو اپنی جھلک دکھاتا ہوں، اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا نا میری جھلک تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ جب اللہ پاک نے اس پہاڑ کو تھوڑی سی اپنی جھلک دکھائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور اٹھ کر توبہ استغفار کی کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کلام کیا، جو میں نے یہ بات کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو اللہ کے جلیل و قدر نبی تھے وہ نہیں اللہ پاک کو دیکھ سکتے، تو یہ با یزید بستامی ان کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کو کچھ درجہ دیا جائے یا یہ کوئی ان کے مقابلے میں کوئی چیز ہے۔ انہوں نے کون سا دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ پاک کو انہوں نے خود دیکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ گیا تو میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا، صرف اللہ کو وہاں پر دیکھا۔ یہ ان کا جو واقعہ ہے یہ کشف المحجوب میں ان کا واقعہ درج ہے۔ دوسرا واقعہ ان کا آپ یہ سنیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سنی کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے نا، اسی طرح با یزید بستامی کو بھی معراج ہوئی ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج مانتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے معراج کرائی ہے، جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اپنے ایک بندے کو سیر کروائی، ایک راتوں رات میں اس کو لے گیا اور جا کر سیر کروائی۔ اللہ کے رسول کا تو قرآن پاک میں واضح آ گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ با یزید بستامی کو بھی معراج ہوئی ہے۔ یہ بھی واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے۔ اور نمبر 3 پر جو ان کا ایک واقعہ لکھا ہے وہ بھی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر یہ الفاظ کہہ دیا کرتے تھے کہ پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، میں پاک ہوں میں پاک ہوں۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے
کہ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، کہ میں پاک ہوں۔ پاک ذات کس کی ہوتی ہے؟ پاک ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ یہ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے؟ کوئی بندہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، وہ بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو ہے نا، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے؟ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کے یہ کشف المحجوب میں لکھے ہوئے ہیں۔ کشف المحجوب جو ہے وہ داتا علی حجویری جو ہے نا، داتا کا دربار جو لاہور میں مشہور ہے، علی بن عثمان حجویری کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، آپ سنتے ہوں گے مولوی حضرات جو ہے نا، باجدید بستامی کا نام لے کر یہ آپ کو بہت ہی جو ہے نا بڑھا چڑھا کر یہ واقعے سناتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں واقعے سناتے باجدید بستامی کے بارے میں کہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے معراج ہوئی ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ کو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے میری جو ذات ہے، جو میں پاک ہوں، میرا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ یہ بھی کہتے تھے۔ نمبر 4 پہ جب باجدید بستامی بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا، یہ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، باجدید بستامی کی طرف منسوب ہے۔ باجدید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن سارے بندے، ساری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گی، تو ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو کہنا چاہیے کہ بے شک ساری مخلوق جو ہے وہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ لیکن وہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم چاہ کر کہتا ہوں کہ تمام مخلوق کے علاوہ سارے انبیاء یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یار اس سے بڑی کون سی گستاخی ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور یہ ممبروں پر آ کر کہتے ہیں کہ باجدید بستامی کا وہ مرتبہ ہے کہ جو فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ یہ ان کو یہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس نے یہ اپنی کتابوں میں دعوے کیے ہوئے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی یہ بیان کرتے ہوئے۔ اور جو اس کا جو ہے نا، یہ جو روایت نقل کرنے والا ہے نا، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہے نا، اس لوگ جو کہا کرتے تھے کہ یہ اتنے بڑے نیک شخص تھے تو بندے پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، حالانکہ یہ غلطی نہیں کی۔ وہ جب اس طرح کے ان کے منہ سے کلمات نکلتے تھے نا، تو در حقیقت ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کسی مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی ان کے ساتھ وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے وہ بتاتے تھے۔ یہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے منہ سے، میری زبان سے اللہ پاک بولتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ باجدید بستامی کے منہ سے اللہ پاک کلام کرتا تھا۔ اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوق کے علاوہ سارے انبیاء بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اس طرح کے کلمات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر بھی جب یہ فضائل بیان کرنے کی طرف آتے ہیں تو ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ یہ کیا کیا فضائل بتاتے ہیں ان کے، یہ کیوں نہیں بتاتے اپنی عوام کو؟ یہ بھی بتایا کرو کہ باجدید بستامی نے یہ بھی کلمات کہے ہیں۔ شرم ہی نہیں آتی ان کو۔ یہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، کچھ باتیں رکھی ہیں، اور بھی ان کی کافی گستاخیاں ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی جو تھیں چند گستاخیاں آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ جو ہے نا سنی جو ہیں وہ اپنے ممبروں پر بیٹھ کر ان کی اتنی شانیں بیان کرتے ہیں، اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں اپنی عوام کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی عوام تمہیں جوتے مارے، ممبر سے اتارے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔